بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و باد رکھے۔ ناظرین، مسلم گھرانے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ بچوں کے کان میں اذان دینے کے حوالے سے احادیث کی کتابوں میں مختلف مستند روایتیں موجود ہیں اور عام طور پر یہی رائج ہے کہ بچہ یا بچی کے کان میں مرد ہی اذان دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے، اگر کہیں پر کوئی مرد دستیاب نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں عورت نو مولود بچے یا بچی کے کان میں اذان پڑھ سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم دو فتوے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کا اور دوسرا فتویٰ ہے علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا۔ چلیے پہلے دارالعلوم کا فتویٰ دیکھ لیتے ہیں۔ سائل سوال کرتا ہے، کیا عورت نو مولود بچے کے کان میں اذان و اقامت کہہ سکتی ہے؟ جواب دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مرد نہ ہو تو عورت نو مولود بچے کے کان میں اذان و اقامت کہہ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ حیض یا نفاس کی حالت میں نہ ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین، اب ہم علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ دیکھ لیتے ہیں۔ سائل کہتا ہے، آپ حضرات نے جو جواب فلاں فتوے کا ارسال کیا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن میں نے سوال میں موبائل فون پر کال کے ذریعے اذان دینے کے بارے میں پوچھا ہے، یعنی براہ راست فون پر کال کر کے کسی بچے کے کان میں اذان دے، اور یہ یاد رہے کہ براہ راست فون کال کے ذریعے سجدہ تلاوت سننے سے وہ واجب بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ ریکارڈ ساؤنڈ کا حکم الگ ہے۔ جواب دیا گیا، بچے کی پیدائش کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا مستحب ہے، اور اس کی من جملہ حکمتوں میں سے یہ ہے کہ کلمات اذان سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، تو گویا بچے کو شیطان کے اثر سے بچانا مقصود ہے۔ اور اسی طرح کلمات اذان و اقامت توحید خالص اور ایمانیات کے اقرار کے ساتھ ساتھ اسلام کے سب سے اہم رکن نماز کی دعوت پر مشتمل ہے، تو بچے کے دنیا میں آنے کے بعد اس کے پردہ سماعت سے ان کلمات کا گزارنا دراصل اس کے دل کی گہرائیوں میں ایمان و عمل کی جذبات جاگزی کرنے میں بہت مؤثر ہے، اور یہ فضیلت اور حکمت ریکارڈنگ اذان سے حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے کسی نومولود کے کان میں اذان و اقامت خود دینا چاہیے یا کسی نیک شخص سے دلوانی چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو نہلانے کے بعد بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے اور قبلہ رخ ہو کر پہلے بچے کے دائیں کان میں اذان اور پھر بائیں کان میں اقامت کہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے دائیں بائیں چہرہ بھی پھیرے، البتہ دوران اذان کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا سنت اور متوارث طریقہ یہی ہے، اور عبادات کے باب میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ حتی الامکان اس کی اصل شکل کو باقی رکھا جائے۔ چنانچہ موبائل فون کال کے ذریعے بچے کے کان میں اذان دینے سے یہ سنت طریقہ جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے فوت ہو جائے گا، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی شدید عذر کی وجہ سے بچے کے کان میں براہ راست فوری طور پر اذان نہ دی جا سکتی ہو تو موبائل فون کال کے ذریعے اذان دینے کے بجائے عذر کے زائل ہونے کا انتظار کر لیا جائے اور عذر زائل ہوتے ہی براہ راست بچے کے کان میں اذان دے دی جائے، اس لیے کہ جو برکت اور اثرات براہ راست بچے کے کان میں اذان دینے میں ہے وہ موبائل فون کال کے ذریعے اذان دینے میں نہیں ہے۔ باقی آپ نے جو موبائل فون کال کے ذریعے آیت سجدہ سننے کی صورت میں سجدہ تلاوت واجب ہونے کی مثال دی ہے، تو اس کی علت یہ ہے کہ کال کے ذریعے آنے والی آواز اصل آواز ہوتی ہے، نہ کہ صدائے بازگشت، اس لیے اسے سننے کی صورت میں سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس مسئلے پر اذان کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ موبائل فون کال کے ذریعے بچے کے کان میں اذان دینے سے اس لیے منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ اصل آواز نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کے طریقہ متوارثہ میں تغیر و تبدل نہ آ جائے۔ آپ ان فتووں سے صورت مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔